السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کے سہولت کاروں اور ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کا جو بڑا نیٹ ورک یعنی فیض حمید کا نیٹ ورک اور عمران خان کا نیٹ ورک پکڑے جانے کے بعد فوج کے اندر بھی جو فیض حمید کے قریبی لوگ تھے ریٹائرڈ یا حاضر سروس، ان میں بھی، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی، پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے، جو یوتھے بھائی جو ویلاگرز ہیں ان میں بھی، اور اس کے علاوہ عدلیہ میں بھی کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ ایون اڈیالہ جیل کا عملہ جو پکڑا بھی جا رہا ہے، کچھ ریٹائرڈ، کچھ جو حاضر سروس ہیں جو ڈیوٹی کر رہے ہیں اڈیالہ میں، جو عمران خان پر مامور تھے، ان سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے بڑے پیمانے پر، جو بھی عملہ تھا۔ اور اب کڑی نگرانی بھی رکھی گئی ہے عمران خان کے حوالے سے کہ بھئی ہر ہفتے جو پولیس اہلکار عمران خان کی بیرک پر مامور ہوگا، تعینات ہوگا، ان کو ہر ہفتے تبدیل کیا جائے گا، پرماننٹ ان کو نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ وہاں سے وہ سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں، خان صاحب کو موبائل فون دے رہے ہوتے ہیں یوز کرنے کے لیے، یا باقی جو چیزیں وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، جو پیغام رسانی کے معاملات ہیں، یہ بھی سامنے انکشافات آ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے انکشافات آ رہے ہیں۔ اب انکوائریز جو ہو رہی ہیں، جو کورٹ مارشل بھی ہو رہا ہے جنرل فیض کا، جنرل فیض کے ساتھ 3 فوجی افسران جو ان کے قریبی سمجھے جاتے تھے، ان کو بھی پکڑا گیا ہے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور ایک 2 بریگیڈیئر ہیں، ایک کرنل ہیں، بریگیڈیئر غفار اور بریگیڈیئر نعیم اور کرنل عاصم، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان سے بھی جو پوچھ گاچھ اور تفتیش کا سلسلہ جاری ہے، انکوائری جاری ہے۔ تو اس میں بڑے بڑے لنکس مل رہے ہیں، بڑے بڑے انکشافات آ رہے ہیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی اس میں ملوث بتائی جا رہی ہیں، نہ صرف پی ٹی آئی، کچھ اور جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈرز بھی جنرل فیض کے ساتھ شاید رابطے میں تھے، ان کی بھی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے یا پہلے کے معاملات تھے، تو یہ ابھی تو ظاہر ہے ان کا کورٹ مارشل چل رہا ہے، لیکن ان کے جو جن لوگوں کا ان سے رابطہ تھا، ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے، ان کی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، اور ان میں صحافی برادری بھی شامل ہے، ویلاگرز بھی شامل ہیں، اینکر پرسنز بھی، رپورٹرز بھی شامل ہیں، اور اسپیشلی جو ویلاگرز تھے جو پاکستان مخالف یا ادارے کے خلاف، فوج کے خلاف، پاک فوج کے خلاف جو کمپین چلا رہے ہوتے تھے، ماحول بنا رہے ہوتے تھے، رؤف حسن نے بہت بڑے انکشافات کیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو سینٹرل سیکریٹریٹ سے چیزیں ملی تھیں، جن کا فارنزک آڈٹ کرایا گیا ہے، تو ان میں سے بہت ساری چیزیں ملی ہیں، اور بہت سارے اعتراف بھی کیے ہیں رؤف حسن سمیت جو گرفتار ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز جو سوشل میڈیا نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ آج میری بات ہوئی پشاور میں، یاسر حسین ہیں ہمارے دوست ہیں، پی ٹی آئی کو بڑے طویل عرصے سے کور کرتے رہے ہیں، تو اب پی ٹی آئی میں تھرتھلی اتنی مچ گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب سائیڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اب کنی کرنا شروع ہو گئے ہیں، کوئی استعفیٰ دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی پارٹی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اب ڈنڈا پھرنے لگا ہے۔ جب ڈنڈا پھرنے لگا ہے تو اب پی ٹی آئی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی حماد اظہر نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور پارلیمانی لیڈر کا معاملہ ہے پنجاب میں، انہوں نے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ پھر وزراء جو ہیں کے پی کے میں، وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف جو ہے ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ استعفے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، صلاح مشورے چل رہے ہیں۔ تو یاسر حسین نے کہا کہ ایکچولی چیز اب جو یہ نئے اختلافات تو پہلے بھی پی ٹی آئی کے اندر رہے ہیں، لیکن یہ جو نئے اختلافات شروع ہوئے ہیں، یہ اس نیٹ ورک کے پکڑے جانے اور یہ ڈنڈا پھرنے کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا ہے اور استعفے دینا شروع کر دیے ہیں، اور یہ پارٹی سے پھر جس طرح پہلے اعلانات کیے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ بھئی میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، کسی نے رو کے، کسی نے کس طرح یہ ڈرامائی انداز میں جو ہے
وہ انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا پی ٹی آئی سے، تو اب بھی جب ڈنڈا پھرنے لگا ہے تو یہ تو بچ نہیں پائیں گے۔ جو سازشیں کرتے رہے، جو ریاست مخالف اور اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہے، جو سہولت کاری کرتے رہے، ہم حیران پریشان ہوتے تھے، آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے تھے کہ بھئی یہ سہولت کاری کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ کیسا قیدی ہے، واحد قیدی ہے دنیا کا جس کو ہر آسائش دی جا رہی ہے، ہر سہولت فراہم کی جا رہی ہے، وہ ٹیلی فون پہ بات بھی کر سکتا ہے، وہ کالم بھی، آرٹیکلز بھی انٹرنیشنل اخبارات میں اور جریدوں میں لکھ سکتا ہے، اور ان کے چھپ رہے تھے انٹرنیشنل انٹرسیپٹ جو جریدہ ہے اس میں بھی، مطلب واشنگٹن پوسٹ میں، بہت سارے اخباروں میں، اور ان کی حمایت میں انٹرسیپٹ جو انٹرنیشنل جریدہ ہے بین الاقوامی، اس میں غیر ملکی ایک رائن گرم ہے، وہ آرٹیکل لکھتے رہے ہیں پی ٹی آئی کی فیور میں، اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کے لیے، اور ان سے پھر رابطے نکلے ہیں رؤوف حسن کے، جو پی ٹی آئی کے مرکزی اطلاعات سیکٹری تھے اور جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور جن سے بہت ساری چیزیں ملی ہیں، وہ تو ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئی ہیں چیزیں۔ میرے پاس پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ کون کون سی ڈیٹ کو، کون کون سی تاریخ کو، کون کون سے دن کو ان کے حق میں آرٹیکلز جو ہیں وہ چھپتے رہے، یا ان کے اپنے آرٹیکلز چھپتے رہے انٹرنیشنل جریدوں میں، اور اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی رہی۔ تو جو باہر بیٹھے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے حامی یا فوج کے بھگوڑے، جن کو کورٹ مارشل کر کے یہ عادل راجہ اور باقی لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں۔ اور مجھے تو آج ایک تصویر آئی سامنے، اس میں عادل راجہ جمائمہ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے یہ جو یوٹیوبرز ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی الگ الگ جمائمہ کے ساتھ تصاویر تھیں۔ بھئی جمائمہ کے ساتھ آپ کی کلوزنس کیسے ہوئی؟ تو یہ لنک مل رہے ہیں کہ کہاں سے یہ ان کو لائن مل رہی تھی۔ تو اب یہ ظاہر ڈی جی آئی ایس آئی سابق اور طاقتور ترین ڈی جی آئی ایس آئی سمجھے جاتے تھے، اور اب بھی یعنی گرفتاری سے پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ بڑا، یعنی وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے تھے، لیکن ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ جب ان کو گرفتار کر لیا، اپنے فوجی افسران کو نہیں معاف کیا جا رہا، تو پھر باقی سویلینز کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ جو ریاست مخالف جتنا انہوں نے گند کیا تھا، جتنی سازشیں کی تھی، یہ سارا عمران خان کے لیے ماحول بنایا جا رہا تھا، اور ایک ایجنڈے کے تحت عمران خان کے لیے۔ ایسے تو نہیں، یا تو کچھ لوگ ظاہر تھے تو سارے تقریباً پیسوں پہ، کچھ براہ راست جمائمہ گولڈ سمتھ نیٹ ورک جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور کچھ پی ٹی آئی سے لوکل فنڈنگ لے رہے تھے، اور پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ تو ہو ہی رہی تھی۔ تو یہ سارا کمال پیسے کا تھا۔ عمران خان کے ساتھ کوئی دلی ہمدردی میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کی تھی، یہ سارا پیسے کا کمال ہے۔ یہ جو یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، پی ٹی آئی کے حق میں جو ویلاگ کرتے رہے ہیں یا ٹویٹ کرتے رہے ہیں، پوسٹیں رکھتے رہے ہیں، یہ سارے پیڈ تھے، یہ سارے پیسے لیتے رہے ہیں۔ کوئی لوکلی پی ٹی آئی سے کسی کے ساتھ رابطے میں، کوئی انٹرنیشنلی کسی کے ساتھ رابطے میں۔ تو یہ ایجنڈا تھا پاکستان کو بدنام کرنا۔ عمران خان خود کہہ چکے تھے بھائی فوج تباہ ہو جائے گی، ایٹم بم ختم ہو جائے گا، اور پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، جو ریاسا سے نہیں رہیں گے۔ یہ عمران خان کی خواہش رہی ہے۔ تو عمران خان نے کوئی پاکستان کے مفاد میں کام نہیں کیا آج تک۔ بطور وزیر اعظم بھی کشمیر کے مودی کے گود میں دے دیا، اور پھر یہ بھی کہنے لگا کہ جی کشمیر دعا کرو مودی جیت جائے، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا لوگوں کو، ایک جلسے میں سن رہا تھا کہ بھئی کشمیر، اگر پاکستانی کوئی کشمیر میں جائے گا جہاد کرنے، تو میں بتا دیتا ہوں یہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوگا۔ اب یہ اس طرح کی تبلیغ کرتا رہا ہے عمران خان
ایران جاتا ہے تو وہاں پہ کہتا ہے کہ جی پاکستان سے ایران میں مداخلت ہوتی ہے، وزیر اعظم کے طور پر اقوام متحدہ میں تقریر کرتا ہے تو وہاں پہ کہتا ہے کہ جی طالبان ہم نے اور ہماری ایجنسی نے بنائے تھے۔ تو یہ اس طرح کی پاکستان کے خلاف اب گواہیاں دیتا رہا ہے یہ بندہ بطور وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو، اور پاکستان کی جو معیشت کا کباڑہ کیا، جو نئی نسل کی جو اخلاقیات تباہ کی، بگاڑی، جو اداروں کے خلاف سازشیں کی، جو اداروں کو گالم گلوچ کروائی ہیں، خود بھی کی ہیں، جو ججز کو گالیاں دیتے رہے ہیں، خواتین ججز کو گالیاں دیتے رہے ہیں، خود بھی دیتے رہے ہیں، نہ صرف چھوٹے یوتھیے لیکن ان کا بانی جو ہے عمران خان وہ بھی گالم گلوچ کرتے رہے ہیں۔ تو اب میڈیا کے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ یا کوئی اور جماعت کا کوئی بندہ ہو جو اس سازش میں، اس نیٹ ورک میں رابطے میں تھا، اس نیٹ ورک کے ساتھ وقتاً فوقتاً، اس کی بھی یقینی طور پر باری آنی ہے۔ لیکن سوالات عدلیہ کی طرف بھی اٹھ رہے ہیں کہ اگر ان کی باری آ سکتی ہے، فوجی بھائیوں کی باری آ سکتی ہے، فوج اپنے لوگوں کو اگر ٹرائل کر سکتی ہے، سزا دے سکتی ہے، تو پھر اور سویلین بھی اس میں اگر سزا آتی ہے تو پھر ججز کا بھی یقینی طور پر عدلیہ پر انگلیاں اٹھتی رہی ہے نا، کہ یہ کیا تھا کہ بھئی عمران خان کو جو مقدمات دائر نہیں ہوئے، دائر ہوں گے اگر آنے والے دنوں میں تو ہم ان میں بھی ضمانت دے دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ سہولت کاری کس کی ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو ابھی جو سیٹیں دی، ریزرو سیٹس دیں، پی ٹی آئی نے نہ مانگی، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے، سنی اتحاد کونسل کو دیں، درخواست سنی اتحاد کونسل کی، اور پی ٹی آئی کے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے، سنی اتحاد کونسل کو دیں، اور پی ٹی آئی نہ پارٹی بنی نہ کیس لڑی، پی ٹی آئی کو گود میں دے دیے، جھولی میں دے دیے کہ بھئی آپ کو سیٹیں تو آپ کو دینی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ دیں، یہ ججز کہہ رہے ہیں نہیں جی نہ، سیٹیں آپ کو دینی ہیں۔ تو اس سے زیادہ سہولت کاری کیا ہو سکتی تھی؟ تو معزز ججز کے حوالے سے بھی سوالات اب یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ججز کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں۔ ایک جج کی عمران خان کو میسج اطلاع یہ ہے کہ پکڑا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے جج کا، اور دوسرے سپریم کورٹ کے دوسرے جج کی کال جو ہے جنرل فیض حمید کو، وہ پکڑی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے جب سہولت کار پکڑے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ سارے سہولت کار جب پکڑے جائیں گے تبھی اس سازشی نیٹ ورک جو تھا، جو ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا، جو اداروں کو بدنام کر رہا تھا، جو عدم استحکام پاکستان میں پیدا کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ جب تک مکمل طور پر صفایا نہیں ہوگا سہولت کاروں کا، تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا، کیونکہ کہیں سے بھی اگر لیکیج ہوگی تو وہ لیکیج پانی ایک ایک ٹیپا گر کے وہ تالاب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے جو لیکیجز ہوں گی ان کو بھی بند کرنا ہوگا۔ اگر پاک فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جو بالکل، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی 100-150 سے زیادہ لوگ جو ہے جو ایکٹیو تھے، جو مرکزی کردار ادا کر رہے تھے، تو ان کی گرفتاری کا آنے والے دنوں میں بڑی بڑی گرفتاریاں ہوں گی۔ آج آئی جی جیل خانہ جات جو تھے پنجاب کے، شاہد سلیم بیگ، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپریڈنٹ جو تھے اکرم، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک اور بھی ہے اسسٹنٹ سپریڈنٹ ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کچھ نیچے جو عملہ ہے جو ملوث پایا گیا ہے سہولت کاری میں اور پیغام رسانی میں، ان کی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ تو یہ تفتیش ابھی دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور یہ مختلف جماعتوں کی طرف بھی جا سکتا ہے، نہ صرف پی ٹی آئی، ججز یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا یوٹیوبرز یا صحافی، بلکہ یہ پولیس میں، فوج میں، جیل میں، اڈیالہ جیل میں جو بھی اس میں سہولت کاری میں ملوث رہا ہے، ان سب کی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، اور سب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی آنے والے دنوں میں ہوگی، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بڑی بڑی خبریں آئیں گی جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔